پیش خدمت ہے ایک شاندار کہانی جس کا عنوان ہے راز۔ ایک بادشاہ کو شکار کھیلنے کا بے حد شوق تھا۔ ایک دن وہ شکار کھیلتے کھیلتے جنگل میں بڑی دور نکل گیا اور اپنے نوکروں چاکروں سے بچھڑ گیا۔ اسے شدید پیاس لگی تو اس نے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کہیں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ ظہر کا وقت ہو گیا۔ بادشاہ تھک کر چور ہو چکا تھا۔ نہ دوستوں میں سے کوئی پاس تھا اور نہ ہی نوکروں میں سے کوئی وہاں نظر آتا تھا۔ وہ بالکل نا امید ہو کر بیٹھنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر دور فضا میں اڑتے ہوئے دھوئیں پر پڑی۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہاں آبادی ضرور ہوگی۔ بادشاہ دھوئیں کی طرف چل پڑا۔ جب نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ ایک جھونپڑی کے سامنے ایک نوجوان بیٹھا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پانی مانگا تو نوجوان نے برتن میں اسے پانی دیا، لیکن ایک تنکا بھی پانی میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے جب پانی میں تنکا دیکھا تو آہستہ آہستہ پانی پینے لگا کہ کہیں تنکا منہ میں نہ آ جائے۔ جب بادشاہ کی پیاس بجھ گئی تو اس نے نوجوان سے پوچھا، تم نے پانی میں تنکا کیوں ملا دیا؟ نوجوان بولا، اے بادشاہ سلامت، مجھے معلوم تھا آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور اگر آپ جلدی جلدی پانی پیو گے تو کلیجہ پکڑ لے گا، اس لیے میں نے پانی میں تنکا ڈال دیا تاکہ پانی آہستہ آہستہ پیا جائے۔ بادشاہ نوجوان کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا، تم واقعی بہت سمجھدار ہو، لیکن مجھے یہ بتا دو کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ نوجوان نے آہ بھر کر کہا، اے بادشاہ سلامت، میرا باپ ایک بہت بڑا سوداگر تھا۔ میری ماں کی موت کے بعد میرے باپ نے تمام جائیداد فروخت کر دی اور رقم لے کر اس شہر سے روانہ ہوا اور ہم سفر طے کرتے ہوئے کسی دوسری سلطنت میں پہنچ گئے۔ میں اپنے گھوڑے پر باپ کے گھوڑے سے آگے آگے جا رہا تھا۔ ہم شہر کے بڑے دروازے سے داخل ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا اور آتے ہی میرے گھوڑے کی باگ پکڑ کر کہنے لگا، واپس مڑ جا، تیرا باپ گھوڑے سے گر کر مر گیا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرا باپ گھوڑے سے گرا ہوا تھا۔ جب میں نے اچھی طرح دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس کی روح پرواز کر گئی ہے۔ دوسرے لوگوں نے مجھے بتایا کہ تیرے باپ نے دروازے کے اوپر بندر کی تصویر کو دیکھا تو بے تحاشا ہنسنے لگا اور ہنستے ہنستے دم توڑ دیا۔ خیر، مجھے ان کی باتوں پر یقین تو نہ آیا۔ اس وقت سب سے پہلا کام میرے سامنے اپنے باپ کے کفن دفن کا تھا۔ باپ کو دفن کرنے کے بعد جب میں واپس گھوڑے کے لیے آیا تو دیکھا کہ گھوڑے کی خرجی جس میں ہماری ساری پونجی تھی غائب ہے۔ اپنی قسمت کو رویا اور اپنی مرضی سے ایک طرف کو چل دیا۔ چند دنوں کے بعد میں اس جگہ پہنچا جہاں میں نے ایک سفید ریش بزرگ کو دیکھا اور اپنی رویداد اسے سنائی۔ بزرگ نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا، میں تمہارا بدلہ لوں گا، غم نہ کرو، وہاں چند ٹھگ رہتے تھے، انہوں نے اس بندر کی تصویر پر جادو کا عمل کیا ہوا تھا۔ جو بھی بندر کی تصویر کو دیکھے تو اس قدر ہنستا ہے کہ اس کا دم نکل جاتا ہے اور پھر یہ ٹھگ اس کی دولت لے جاتے ہیں۔ درویش مجھے لے کر اس شہر کے دروازے پر پہنچا اور مجھے تیر کمان دے کر کہا کہ بندر کی تصویر کو مارنا۔ میں نے نشانہ باندھا اور تیر چھوڑا تو وہ ٹھیک نشانے پر لگا۔ بندر کی تصویر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور ایک برہنہ آدمی شمشیر لیے ہوئے مجھ پر وار کرنے لگا۔ میں نے اس پر بھی وار کیا اور وہ بھی گر گیا۔ اس کے بعد چند مسلح افراد نے مجھ پر ہلہ بول دیا۔ درویش نے کچھ پڑھ کر ان پر پھونک دیا تو وہ سب کے سب پتھر کے ہو گئے۔ درویش نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم نے ان کا طلسم باطل کر دیا ہے۔ پھر میں اور درویش اس جگہ آئے تو اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹے، اگر تم کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں اس سرزمین کو سونے کا بنا دوں گا۔ سونا لے کر جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ۔ اگر یہ منظور نہیں ہے تو میرے ساتھ رہو، میں باپ اور تم میرے بیٹے ہو۔ میں درویش کے ساتھ رہنے لگا۔ میرا دل ایک لمحہ بھی درویش کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن چند سال اچھے گزرے ہوں گے کہ ایک دن اچانک درویش کی طبیعت خراب ہوئی تو مجھے بلا کر سینے سے لگایا اور کہنے لگا، بیٹا، موت اور جدائی کا وقت ہے، اس فانی دنیا کو چھوڑنے سے بیشتر میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس پر عمل کرنا۔ نصیحت یہ ہے کہ اپنا راز اپنی بیوی کو کبھی نہ بتانا۔ درویش اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا، میں نے یہاں اس کا مزار بنایا ہے اور اب اس مزار پر مجاور ہوں۔ بادشاہ نے نوجوان کی کہانی سنی تو افسوس کیا اور کہا، اے نوجوان، اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں بچا، اس لیے
لیے میرے ساتھ چلو۔ جوان راضی ہو گیا تو بادشاہ نوجوان کو اپنے ساتھ لے آیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد بادشاہ نے ایک حسین و جمیل دوشیزہ سے اس کی شادی کرا دی۔ دونوں کی زندگی پر لطف طریقے پر بسر ہوتی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو بے حد چاہتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے نوجوان سے کہا کہ آؤ درویش کی نصیحت کو آزمائیں، میں بکری کا سر کاٹ کر لاتا ہوں، تم اپنی بیوی سے کہنا کہ تم نے وزیر کو قتل کر دیا ہے اور یہ اس کا سر ہے، اس کو کہاں چھپاؤں؟ ایک رات کو وہ نوجوان بکری کا سر کاٹ کر بوری میں بند کر کے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے اس کی پریشان صورت دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے، مگر وہ ٹال مٹول کرنے لگا۔ جب اس کی بیوی نے بے حد اصرار کیا تو اس نے کہا تم میری ہمراز ہو اور زندگی بھر کی ساتھی ہو، یہ بات کسی کو نہ کہنا۔ اس بوری میں وزیر کا کٹا ہوا سر ہے۔ کسی بات پر میرا اور وزیر کا جھگڑا ہو گیا تھا، میں نے اسے ہلاک کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہوں تاکہ کوئی اس کی لاش کی شناخت نہ کر سکے۔ پھر اس نے سر کو گھر کے کونے میں چھپا کر رکھ دیا اور بے فکر ہو کر سو گیا۔ جب وہ گہری نیند سو گیا تو اس کی بیوی اٹھی اور اٹھ کر وزیر کے گھر گئی اور وزیر کے گھر میں یہ خبر پہنچائی کہ میرے خاوند نے وزیر کو قتل کر کے اس کا سر گھر میں چھپا دیا ہے۔ یہ خبر سن کر وزیر کے گھر آہوزاری ہونے لگی۔ بادشاہ نے پہلے ہی وزیر کو اپنے پاس چھپا دیا تھا۔ بادشاہ کے پاس اطلاع بھجوائی گئی کہ فلاں شخص نے وزیر کو قتل کر کے اس کا سر اپنے گھر میں چھپا دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں ابھی انصاف کرتا ہوں۔ 3 سپاہی بھجوائے کہ فلاں جگہ سے وزیر کا سر اور قاتل کو پکڑ کر لے آؤ۔ پھر حکم دیا کہ وزیر کو بھی لے آؤ۔ جب وزیر آیا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس کو تو خراج تک بھی نہ آئی تھی۔ اتنے میں لوگ بکری کا سر بھی لے آئے۔ جب نوجوان کی بیوی نے دیکھا کہ وزیر تو زندہ ہے اور وہ سر بکری کا تھا تو وہ حیران رہ گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ صبح طلوع آفتاب کے وقت اس عورت کو شہر کے عین بیچ میں چابک مارے جائیں اور تمام شہر میں منادی کرا دی گئی کہ جو عورت اپنے شوہر سے بے وفائی کرے گی اس کی یہی سزا ہوگی تاکہ سب عورتیں عبرت حاصل کریں۔